السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سپاہی جستانج کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں یہ سانپ جسے ہم نے کچلا نہ یہ پہلا تھا نہ یہ آخری ہوگا، اگر ان میں سے 1000 بھی ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں ہم تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جہاندالی کہتا ہے سلطان معظم یقیناً اس کی کوئی قیمت بھی ہوگی۔ جواباً سلطان کہتے ہیں لالا یقیناً ہوگی، تمام کافر ہم پہ چڑھ دوڑیں گے، انہیں آنے دو، ہماری ذمہ داری مسلمانوں کی عزت اور ان کے جلال کا مشاہدہ کروانا تھا اور اس طرح انہوں نے مشاہدہ کر لیا، تم فکر نہ کرو، ان کے یہاں آنے تک ہم پہلے ہی قسطنطنیہ لے چکے ہوں گے۔ اسحاق کہتا ہے دراصل اگر شاہی توپ تیار ہوتی ہم فصیلیں بہت پہلے ہی تباہ کر چکے ہوتے، تاہم جیسا کہ لگتا ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو سلطان اس کے پاس آ کر کہتے ہیں اسحاق چونکہ ہم زمینی راستے سے نہیں جا سکتے تو پھر ہم اس کے نیچے سے جائیں گے۔ اسحاق کہتا ہے میرے سلطان ایسا ہی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں سرنگیں کیسی ہیں یہ بتاؤ۔ تو اسحاق کہتا ہے کام کیا جا رہا ہے، تکمیل کے قریب ہے میرے سلطان، لیکن ایسی رکاوٹ پیش آئی کہ گزرنا ناممکن ہے۔ جنگل میں بطال یانوس پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے تم نے اسے کیسے تکلیف دی؟ کیسے؟ جواب میں یانوس کچھ مکے برساتا ہے تو بطال دگنی رفتار کے ساتھ اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ قلندر بھی ان کے قریب موجود ہوتا ہے۔ چاقو نکالتے ہوئے بطال کہتا ہے ہر میخائیل اوغلو جسے تم نے مارا اس کے بدلے میں تمہارے ٹکڑے کروں گا، مگر اسی لمحے تیر بطال کو آ لگتا ہے۔ یانوس بطال کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ قلندر بطال سے پوچھتا ہے حضور یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی حملہ ور سپاہی بھاگتے ہوئے انہیں گھیر لیتے ہیں، مگر بطال اور قلندر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود کمانڈر بھی آگے بڑھتا ہے۔ یانوس اٹھ کر کمانڈر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے جان گرانٹ۔ جواب میں جان گرانٹ مسکرا دیتا ہے۔ ادھر سلطان غصے سے کہتے ہیں اس سارے وقت میں صرف ایک چٹان کیسے عبور نہیں کی جا سکی؟ تو اسحاق کہتا ہے میرے سلطان استادوں نے ہزاروں طریقے آزمائے لیکن عبور نہیں کر سکے، بالکل بھی حرکت نہیں کر سکے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں تو پھر انہیں 1001واں طریقہ بھی آزمانے دو۔ اسحاق کہتا ہے سلطان وہ جدوجہد کر رہے ہیں لیکن تو سلطان کہتے ہیں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں بذات خود اس کا مشاہدہ کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خیمے سے نکل جاتے ہیں جبکہ اسحاق ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر کافروں کو دیکھتے ہوئے بطال قلندر سے کہتا ہے میرا حق معاف کرنا۔ تو قلندر کہتا ہے حضور معاف کیا۔ اس لمحے بطال کے سپاہی بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر جان گرانٹ یانوس سے کہتا ہے ہمیں فوراً جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر بطال مسکرا دیتا ہے اور اگلے لمحے کافروں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ بطال کے کچھ سپاہی بیٹھتے ہیں اور دوسرے ان کے اوپر سے ہوتے ہوئے کافروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ جان گرانٹ یانوس کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے یانوس میں نے کہا کہ ہمیں فوراً جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ یانوس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ قلندر اور بطال مسلسل کافروں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کافروں کو قتل کرتے ہوئے بطال کہتا ہے جہنم میں جاؤ، جہنم میں۔ پھر یانوس کو جاتا ہوا دیکھ کر چلا کر اسے پکارتا ہے اور کہتا ہے بھاگو بھاگو، جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگو، واحد جگہ جہنم ہوگی یانوس۔ تو قلندر کہتا ہے بطال بھی ہم نے ڈھونڈ لیں گے۔ ویٹیکن میں پوپ اور تھامس شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تھامس کہتا ہے قلعہ پہلے ہی ترک کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اگر آپ اسے نہیں لیتے تو میں آپ کو ایسا کرنے کا مشورہ دیتا۔ تو پوپ کہتا ہے یہ کسی بھی طرح تباہ ہو جاتا۔ تھامس کہتا ہے بالکل قسطنطنیہ کی طرح۔ یہ سن کر پوپ پوچھتا ہے مطلب کیسے؟ تو تھامس کہتا ہے اگر وہ کامیاب ہو گئے تو قسطنطنیہ ترکوں کا ہو جائے گا۔ پوپ پوچھتا ہے اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو؟ جواب میں تھامس کہتا ہے بیجی کی مدد کی بدولت ہمارا ہوگا۔ پوپ کہتا ہے پھر بھی اگر محمد قسطنطنیہ فتح کرتا ہے تمام اسلامی دنیا اس کی حمایت کرے گی، ایک طاقت حاصل کر لے گا وہ۔ یہ سن کر تھامس کہتا ہے عیسائی دنیا کے تمام عظیم جنگجو وہاں موجود ہیں، جستنیانی، جان گرانٹ اور سب سے اہم ناپولی کا سلفادر۔ تو پوپ کہتا ہے سلفادر سب سے زیادہ وفادار کیتھولک ہے جسے میں جانتا ہوں، وہ یقیناً وہاں سارا توازن بگاڑ دے گا، لیکن جان گرانٹ اس کی وفاداری صرف جستنیانی سے وابستہ ہے۔ تھامس کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ جستنیانی نے جان گرانٹ کو یانوس کی مدد کے لیے بھیجا ہوگا۔ قسطنطنیہ میں اینا بستر پہ پڑی ہوتی ہے۔ اس کی جانب سے لکھا ہوا خط پڑھنے کے بعد نوترس پاس کھڑی لڑکی سے پوچھتا ہے کیا کسی کو معلوم ہے کہ یہاں کیا ہوا؟ تو خاتون کہتی ہے نہیں جناب۔ یہ سنتے ساتھ ہی نوترس خط پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے علاوہ اس کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اس حماقت کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سمجھ گئی تم؟ تو وہ خاتون کہتی ہے جناب ایک حکیم کی ضرورت ہے اس لڑکی کو، مگر نوترس غصے سے کہتا ہے کبھی بھی نہیں، اکیلا چھوڑ دو اسے۔ خاتون کہتی ہے اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو نوترس کہتا ہے گرجا گھر کی ماریا، وہ اسے جانتی ہے، اسے لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا اور نہ باہر نکلے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی نوترس چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی جانب جانے والے راستے میں سپاہی بارود بچھا رہے ہوتے ہیں۔ سرنگ کے باہر استاد سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سپاہی استاد سے پوچھتا ہے کیا کہتے ہو استاد، کیا اس بار کام ہو جائے گا؟ تو استاد کہتا ہے کوشش ہماری طرف سے، فتح اللہ کی جانب سے انشاءاللہ۔ اسی لمحے وہ سپاہی باہر آ جاتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے استاد سب کچھ تیار ہے۔ استاد کے اشارے پر ایک سپاہی اندر جا کر بارود کو آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دھماکہ ہوتا ہے، کافی دھول مٹی باہر آتی ہے اور استاد سپاہی سے کہتا ہے جا کر دیکھو، انشاءاللہ ہم اس بار کامیاب ہو گئے ہوں گے۔
گے۔ یہ سنتے ساتھ اسپائی اندر چلا جاتا ہے۔ اسی لمحے سلطان وہاں آتے ہیں۔ سلطان علی استاد سے پوچھتے ہیں صورتحال کیا ہے، کوئی مشکل ہے تو بتاؤ مجھے۔ اس لمحے اسپائی سرنگ سے باہر آتا ہے اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان غصے میں پلٹتے ہیں اور اسپائی علی استاد سے کہتا ہے استاد چٹان نہیں ہل رہی۔ اسحاق علی استاد سے کہتا ہے استاد سلطان معظم جواب کے انتظار میں ہیں۔ تو علی استاد کہتے ہیں ہم نے جو بھی کیا کامیاب نہیں ہو سکے سلطان، میں نے سالوں سے یہ کچھ نہیں دیکھا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اسحاق کچھ کہنے لگتا ہے کہ ایک اور استاد کہتا ہے اگر ستلمش آغا یہاں ہوتے۔ یہ سن کر اسحاق اور علی استاد غصے میں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور سلطان اس سے پوچھتے ہیں کیا نام لیا؟ جواب میں وہ کہتا ہے سلتمش آغا۔ اسحاق کا یہ بدلتا ہوا رویہ سلطان بھی بانپ لیتے ہیں۔ جنگل میں جان گرانٹ یانوس سے کہتا ہے جنیوا سے روانہ ہونے والے 3 بڑے جہاز ہیں۔ جوستنیانی کورفو بندرگاہ پہ ہمارا استقبال کرے گا، ہم وہاں سے قسطنطنیہ جائیں گے۔ تو یانوس کہتا ہے میں اپنا بدلہ لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جواب میں جان گرانٹ کہتا ہے جوستنیانی نے بھی سوچا تم ایسا کرو گے، میں اس بارے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم جس شہر میں جائیں گے وہاں عظیم خزانے ہمارے منتظر ہیں، یا ہم ان پہاڑوں پر ٹھہر کر مر سکتے ہیں، انتخاب تمہارا ہے۔ تو یانوس کہتا ہے میں آخری دشمن کے مر جانے تک یہاں ان پہاڑوں میں رہوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جان گرانٹ سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں پلیتانو شہنشاہ کے پاس آتا ہے۔ شہنشاہ شادی کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے تو پلیتانو سے کہتا ہے کاش ہم اپنے تمام لوگوں کو آیا صوفیہ میں مدعو کرتے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے میں محاصرہ جاری رہنے کے دوران کوئی غیر ضروری اخراجات نہیں چاہتا پلیتانو کہتا ہے ان کے شہنشاہ کی شادی ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا لطف اندوز ہونے کے مستحق ہیں۔ یہ موتیوں کے جواہرات ہیں جو آپ پینا کے لیے چاہتے تھے۔ ہار کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ کہتا ہے خوب، بہت خوب۔ اس لیے میں نوترس وہاں آتا ہے۔ اسے دیکھ کر پلیتانو کہتا ہے تم یہاں؟ ہم نے سوچا تھا تم گرجا گھر میں ہمارا استقبال کرو گے۔ جواب نوترس کہتا ہے میرے پاس ایک بری خبر ہے، اینا کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا ہے، اسے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پلیتانو پوچھتا ہے کیسا حادثہ اور شادی کے دن کیسے آرام کرے گی نوترس؟ شہنشاہ کہتا ہے میں اینا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر نوترس اسے روکتے ہوئے کہتا ہے جناب میرا یقین کریں اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے نوترس کہیں؟ تو نوترس ایک دم سے کہتا ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میری بیٹی واقعی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر سچ میں ایسا ہے تو میں اینا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوترس پھر سے اسے روکتے ہوئے کہتا ہے آپ خواتین کو جانتے ہیں، جب تک ان کے زخم ٹھیک نہ ہو جائے وہ آئینہ تک نہیں دیکھتی۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے دلہن کو دیکھنا بدنصیبی لاتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شہنشاہ کہتا ہے میرے پاس ویسے بھی اتنی فضول باتوں پر ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے پلیتانو، میں ذاتی طور پر گرجوا استاد کو مبارکباد پیش کروں گا، میں اکیلا جاؤں گا، یہاں کے انتظام تم سنبھالو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ جنگل میں کلندر اور بطال یانوس کے نشانات تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کلندر کہتا ہے سراغ بہت مشکل ہے بطال بے، بھاگنے والوں میں سے کچھ نے جوتے پیچھے رکھ دیے، مجھے ڈر ہے کہ ہم غلط راستے پر ہوں گے۔ بطال کہتا ہے تو پھر وہ ہنگری کی سرحد سے دور چلے گئے ہیں، اگر بارش ایسے ہی جاری رہی تو ہم سراغ سے محروم ہو جائیں گے، چلو سب پھیل جاؤ۔ اس لیے میں ایک سپاہی کپڑے کا ٹکڑا لا کر بطال کو دیتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ اس طرف سے ملا ہے۔ ٹکڑا دیکھنے کے بعد بطال سپاہیوں سے کہتا ہے سب اکٹھے ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔